السلام علیکم ویورز، آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے پائسز برج حوت یعنی مین راشی کے حوالے سے۔ آج اٹھے گا آپ کے چھپے رازوں سے پردہ، ہڈن اینڈ انٹولڈ سیکریٹس آف پائسز کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ تمام سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ کس طرح سے کائنات جڑ جاتی ہے پائسز کو اس کے مقصد میں کامیاب کرنے کے لیے، پائسز کب اپنے مقاصد کو پورا کرتا نظر آتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنی محنت کے بل بوتے پہ یا قسمت کے بل بوتے پہ کس طرح سے پائسز ترقی کرتا ہے، اس کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے۔ وہ کون سی منفی عادتیں ہیں جو پائسز کو بڑا نقصان پہنچاتی ہے، اس کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے۔ پائسز ایک انپریڈکٹیبل نیچر کا مالک ہے، یعنی انپریڈکٹیبل جو ہے وہ زوڈک سائن مانا جاتا ہے۔ 12 بروج میں سب سے ڈیفرنٹ قسم کا، سب سے مختلف قسم کا یہ زوڈک سائن مانا جاتا ہے۔ بہت ہی رومانٹک، محبت سے بھرے ہوئے انپریڈکٹیبل نیچر کے یہ مالک ہوتے ہیں، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو۔ چند زوڈک سائن ایسے ہیں جن کے اندر نیچرلی لسٹ کا پایا جانا، یعنی لالچ کا پایا جانا نیچرل طریقے سے، وہ زیادہ تر پائسز میں نظر آتا ہے۔ ایک ہی وقت میں آپ دنیا کی طرف بھی ہوتے ہو اور دین کی طرف بھی آپ کا غلبہ رہتا ہے۔ ایک ہی وقت میں مختلف قسم کے دو خیالات کا آنا، ایسا پائسز میں دیکھا گیا ہے۔ ایک ہی وقت میں آپ کا بہت زیادہ پازیٹیو ہونا یا بہت زیادہ نیگیٹو ہونا بھی دیکھا گیا ہے۔ اسی لیے آپ کے بارے میں پریڈکٹ کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک کوئی بڑا خیال آ جانا، جس میں کھو جانا یا اس کے بارے میں سوچنے لگ جانا، ایسا بہت آپ کے اندر دیکھا گیا ہے۔ آپ واحد ایسے زوڈک سائن ہو جو میل ہو یا فیمیل ہو، بھیڑ میں بھی تنہا ہوتے ہو، یعنی بھیڑ کے اندر بھی اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے، اپنے الجھنوں میں کھوئے ہوئے نظر آتے ہو۔ یعنی کوئی گیدرنگ میں بھی بیٹھے ہوں گے تو آپ کو یہ کچھ سوچتے ہوئے ملیں گے، پائی سے زیادہ تر سوچتے ہوئے یا کوئی خیال ان کے دماغ میں چل رہا ہوگا۔ بعض اوقات مشکل سے مشکل حالات میں بھی بہت ہی زیادہ پرسکون ہونا، ٹینشن فری ہونا، ایسا آپ کے اندر دیکھا گیا ہے۔ اندر سے چاہے جتنے بھی آپ زخمی ہو جائیں، جتنے بھی ٹوٹ جائیں، جتنے بھی ڈس ہارٹیڈ ہو جائیں، لیکن آپ گرتے نہیں ہو، آپ چلتے رہتے ہو۔ لوگ آپ سے سیکھتے ہیں، آپ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہو، چاہے آپ میل ہو چاہے آپ لوگ فیمیل ہو۔ آپ اگر گر جاؤ گے تو لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، آپ لوگوں کو حوصلہ دینے والے، ان کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہو۔ ضرور سے زیادہ سینسیٹیو ہونا، ایسا آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ کسی کی بات بری لگ جائے تو بہت کم ریئیکٹیو دیکھے گئے، غصہ اپنوں پہ تو اتار دو گے، لیکن باہر کوئی اگر کچھ بول دے، کسی کی بات بری لگ جائے تو اندر ہی اندر کڑتے رہنا، لیکن اس کو نہ بولنا، ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ آپ کا جو نظریہ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اپنے نظریہ، پیسہ اتنا امپورٹنٹ پائسز کے لیے نہیں ہوتا جتنا ان کا اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ کے رشتے ناتے، آپ کے ریلیشن شپ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ پائسز جتنے سن رہے ہو، چاہے سن سائن سے ہو چاہے مون سائن سے، آپ کمنٹس میں آ کے بتانا یہ چیزیں آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنا پرسنٹ آپ نے اس کو ریلیٹ کیا۔ اپنے رشتے کے لیے، اپنے رشتے ناتوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے وائف، اپنے ہسبینڈ، اپنی لو لائف کے لیے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوستوں کے لیے، ایون اپنے دوستوں پر زیادہ فوکس آپ کا ہوتا ہے۔ ان کے لیے کوئی بھی کام کر جانا، جان پر بھی لڑ جانا، ایسا پائسز میں دیکھا گیا۔ انکنڈیشنل لو آپ کا ہوتا ہے، آپ پیار بھی کرتے ہو تو کوئی کنڈیشن سامنے نہیں رکھتے۔ بے لوس خدمت کرنا، فلاحی کام کرنا، ایسا بھی آپ کے اندر دیکھا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پائسز جو ہے وہ محبت کے اندر لائل نہیں ہوتے یا وفادار نہیں ہوتے، ایسا خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگ ہیں نا بورن ایکٹرز اس طریقے سے کہ آپ اپنے اندر کی کیفیات کو چھپا لیتے ہو۔ آپ اندر سے دکھی ہوگے تو باہر خوش دکھاؤ گے، آپ اندر سے خوش ہوگے تو بعض اوقات دکھی دکھاؤ گے، یعنی آپ کے اندر کی کیفیات کو جانچ لینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اپنی چیزوں کو چھپانے کے آپ لوگ استاد ہوتے ہو، کوئی آسانی سے آپ کے دل کے حالات معلوم نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو چھیڑ کر ان کی چیزوں کے بارے میں جاننا، یعنی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو کسی کے بارے میں تو اس کو کچھ ایسی باتیں بولو گے کہ وہ اپنی اصلیت بتا دے گا یا اصل بات بتا دے گا، ایسے چھیڑنا کسی کو، یہ ہنر آپ کو آتا ہے۔ ایون محبت میں بھی کبھی کبھار اس طرح کا فلرٹ کرنا اکثر دیکھا گیا، یعنی کہ یہ چھیڑ دیتے ہیں باتوں میں صرف ریئیکشن جاننے کے لیے کہ سامنے والا کیا بولتا ہے یا کیا ریئیکٹ کرتا ہے۔ جن کا آپ کی زندگی میں مطلب ہوتا ہے وہ سب سے ایکسپینسو، سب سے قیمتی، سب سے پریشیس آپ کی لائف میں ہوتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتے ہو، زیادہ فریڈم محسوس کرتے ہو۔ ایک وقت میں کھانے کی کئی ڈشز کو ہضم کر دینا یا بہت سارا کھا لینا، ایون بوفے میں بھی سب سے زیادہ کھا لینا، یہ اس میں زیادہ تر آپ کو پائسز ملیں گے۔ ان شارٹ، ایک سیٹنگ میں اچھا خاصا کھانا کھا لینا، ٹھیک ٹھاک پیٹ بھر کے، ایسا آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے۔
اور اگر آپ کی پسند کی چیز ہوگی تو ڈبل ڈوز لے لینے میں بھی، یعنی پیٹ بھر کے کھا لینے میں بھی کوئی قباحت نہیں رہے گی۔ آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کی الہامی طاقت ہے، آپ کے انٹیوٹیو پاورز، جس سے آنے والے خطرے کو بھانپ لینا، ایسا آپ کے اندر دیکھا گیا ہے۔ آپ کا اپنے رب سے جو عقیدہ ہے، اپنے رب سے جو محبت ہے، وہ کبھی نہ کبھی لائف میں بنتی ہے، ابھی نہ صحیح، لیکن کبھی نہ کبھی آپ اسپریچول ہوگے، کبھی نہ کبھی مذہب سے جڑو گے، اور یہی آپ کی ترقی کا راستہ بنائے گا۔ جو اسپریچول سٹارز کی بات کر رہے ہیں، یا ایسے زوڈک سائن جو اسپریچولی اپ لفٹیڈ ہوتے ہیں، انلائٹڈ ہوتے ہیں، ان میں سب سے اوپر نام پائسس کا آتا ہے۔ آپ کے ساتھ ایسی کچھ روحانی باتیں ہو جاتی ہیں بچپن میں، یعنی چھوٹی عمر میں اکثر آپ نے ایسا دیکھا ہوگا۔ عموماً آپ کو وہ آوازیں بھی سنائی دیتی جو لوگ نہیں سن پاتے۔ آپ لوگوں کو جانچ لیتے ہو، کون کیا انٹینشن لے کر آیا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، کیا کرے گا، یہ سب پہلے سے آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ آنے والے حادثات کے بارے میں، آج سے 10 سال بعد کیا ہو جائے گا، کیا ہو سکتا ہے، اس کا پہلے سے معلوم ہونا، اکثر پائسز میں یہ پاورز دیکھے گئے۔ آپ لوگوں کو کتاب کی طرح پڑھ لیتے ہو، بک ریڈنگ جیسے ہوتی ہے، کتاب کی طرح پڑھ لینا، یہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں گے، کیا کرنے والے ہیں، یہ پہلے سے آپ کو معلوم پڑ جانا، ایسا دیکھا گیا ہے۔ آپ باڈی لینگویج تو اور لوگوں کے جو جیسچرز ہیں، اس سے بھی کئی چیزیں آپ معلوم کر لیتے ہو کہ کون کیا کرنے والا ہے۔ یعنی آپ کے اندر یہ ایک فن، ایک ایبلٹی شروع سے ہی بلڈ ان کوالٹی آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کی چھٹیز بہت ہی کامیاب ہوتی ہے، لیکن ایک غیبی نظر، وہ بھی آپ کی جو ساتویں نظر جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی بڑی پاورفل ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو انٹیوٹیو پاور سے آپ جو جان جاتے ہو، بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کرو۔ زندگی بھر آپ کو اللہ کی طرف سے گائیڈنس ملتی رہتی ہے، جتنا آپ مذہب سے قریب ہوتے ہو، آپ کو اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ پائسز میل ہو یا فیمیل ہو، کسی سے بھی جب ملاقات کرتے ہو تو اس کے بارے میں جو خیالات آپ قائم کرتے ہو، جو سوچتے ہو، وہ 50 to 60% ایک دم صحیح ہوتی ہے، یعنی بالکل حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے۔ وہ بندہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے۔ یعنی عام زوڈک سائن کے مقابلے میں پائسز میں یہ خصوصیت ڈبل سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ کے خیالات کی فریکوینسی بہت تیز ہوتی ہے۔ نارملی اگر 24 گھنٹے میں دیکھو تو ہو سکتا ہے ایک عام زوڈک سائن جو ہے وہ 24,000 دفعہ بھی سوچ سکتا ہے، یعنی اتنی کیپیبلٹی ایک زوڈک سائن میں ہوتی ہے، لیکن آپ 50,000 خیالات کو سوچ سکتے ہو۔ آپ کی یہ پاورز ہوتی ہے، بہت زیادہ خیالات کا آنا، چیزوں کو سوچتے رہنا، یہ بھی آپ کے اندر دیکھا گیا ہے۔ اور نئی نئی چیزوں کا سوچنا، ایسا بھی آپ کا دماغ وہاں چلے جاتا ہے جہاں عام زوڈک سائن سوچ نہیں سکتا۔ سمپل ورڈ میں یو آر بورن ایکٹرز، آپ ایکٹ کر سکتے ہو، آپ اندر کی کیفیات چھپا سکتے ہو یا بتا سکتے ہو۔ آپ اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں اتنی خوبصورتی سے چھپاتے ہو کہ آپ کی والدہ، آپ کی ماں بھی، جسے آپ بہت قریب ہوتے ہو، آپ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، آپ ان کو بھی گمان یا کیا کہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہونے دیتے کہ آپ اندر سے کتنے دکھی ہو یا آپ کس طرح سے پریشان ہو، آپ اس طرح چھپا لیتے ہو۔ آپ لوگ 12ویں کھلاڑی ہو، 12ویں نمبر کا زوڈک سائن، اور آپ لوگ ایلینز کی حیثیت رکھتے ہو، بالکل ہٹ کے، تمام زوڈک سائن سے ہٹ کے آپ لوگ ہوتے ہو۔ ہمیشہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس جگہ آپ کو ہونا چاہیے وہاں نہیں ہو، یعنی غلط نمبر، رانگ نمبر پہ آپ لوگ ہو۔ اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ اپنے اس مقام پر جانا جہاں کے یہ حقدار ہیں، اس کے لیے پھر یہ محنت بھی بہت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی ذہانت کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کچھ لوگ آپ کو بالکل بے وقوف اور احمق، یا جیسے ان کو کچھ آتا ہی نہیں ایسا سمجھیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا انپریڈکٹیبل ڈیسیشن، انپریڈکٹیبل فیصلے جو آپ کر جاتے ہیں، وہ اس کی وجہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ کا جو بدترین دشمن بھی ہے اس کو آپ دوست بنا لو گے، ایسا آپ کے اندر دیکھا گیا ہے، جو کہ سوچا نہیں جا سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دشمنوں کو دوست بنانے کی قابلیت بھی رکھتے ہو، جن سے آپ بہت محبت کرتے ہو، بہت پیار کرتے ہو، کبھی کبھار ان کو اپنی بے وفائی بھی دکھا دیتے ہو، بے وفا ہو کر بھی بنتے ہو، صرف اس لیے کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہو کہ وہ آگے بڑھ جائے، تو اپنی بے وفائی کے ذریعے ایسا کام کر جاؤ گے۔ آپ لوگ بہت ہی زیادہ ویژنری بھی ہوتے ہو، آپ 10 سال آگے کیا ہونا ہے اس کے بارے میں بھی خیال کر سکتے ہو۔ آپ لوگ دل کے بڑے، یعنی بڑے دل کے میل فیمیل ہوتے ہو۔ آپ لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہو، آپ جب دنیا سے چلے جاتے ہو تب دنیا آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتی ہے، آپ کی قابلیت کو سراہتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اپنی زندگی میں شاید آپ کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنا آپ کے جانے کے بعد کی جاتی ہے۔ آپ لوگ بہت ہی کائنڈ ہارٹڈ، بہت ہی رحم دل ہوتے ہو، دوسروں کا احساس کرنے والے ہوتے ہو، محبت بانٹنے والے آپ میل فیمیل ہوتے ہو، اور اوپن ہارٹڈ آپ لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ ان ہر ایک سے گھل مل جانا، ہر ایک کو اپنی زندگی میں انٹر کرنے دینا، ایسا آپ کے اندر نہیں دیکھا جاتا۔ اگر آپ کا کوئی دوست، چاہے کوئی بھی زوڈک سائنس ہو، لیکن اگر پائسز آپ کا دوست ہے تو آپ بہت ہی لکی ہو، یا پھر کوئی پائسز ہے اور اس کا کوئی دوست پائسز ہے، تو یہ بڑا زبردست میچ ہوگا، یعنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہوگی۔
لیکن اکثر پائسس اور پائسس کی شادی میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آگے چل کے انڈرسٹینڈنگ کے مسئلے بھی دیکھے گئے ہیں۔ یہ دونوں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت کا جو کرائٹیریا کو پورا نہ کر پانا، ایسا دیکھا گیا ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے محبت کریں، اس کے لیے آپ سب کچھ اپنا نچھاور بھی کر دیتے ہو۔ کہتے ہیں نا کہ محبت کا بھوکا ہونا، ایسا پائسس کے اندر دیکھا گیا ہے۔ آپ کے ریلیشن شپ زیادہ تر سکسیزفل رہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ لائل ہوتے ہو۔ بظاہر کبھی کبھی آپ ان لائل دکھاتے ہو اپنے آپ کو، لیکن اندر سے آپ لوگ لائل ہوتے ہو، وفادار ہوتے ہو۔ اپنے اسپاؤس کی، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوستوں کی حمایت کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں۔ ان کو سہولت فراہم کرنا، ان کے آرام آسائش کا خیال رکھنا ہے، اس کے لیے سخت محنت کرتے ہو۔ کبھی کبھار ضرورت پڑے تو 18 گھنٹے کام کرنا، ایسا بھی دیکھا گیا، اور کبھی کبھار کمفرٹ زون میں چلے جانا، کام پہ نہ جانا، ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ یہ موڈ سوئنگ کا ہونا بھی دیکھا گیا ہے کہ اچانک بس آج جانے کا دل نہیں ہو رہا، کام نہیں کرنا، آج آرام کرنا ہے، ایسا بھی پائسس میں دیکھا جاتا ہے۔ اور گھنٹوں کام کرتے رہنا لگاتار، ایسا بھی پائسس میں دیکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھار آپ کی وائف، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچوں کو آپ سے شکایت ہوتی ہے کہ ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ان کے ہی بیٹرمنٹ کے لیے، ان کے ہی فیوچر کے لیے آپ محنت کر رہے ہوتے ہو۔ باہر سے انسان چاہے جیسا بھی نظر ہے، لیکن پائسس کے سامنے آئے گا تو اس کے اندر کے انسان کو پڑھ لے گا۔ لوگ کیا دکھا رہے ہیں اس سے آپ کو غرض نہیں ہوتی ہے، لوگ اندر سے کیسے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ آپ کو سب سے برا شخص، آپ چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، آپ کو سب سے برا انسان وہ لگتا ہے جو اندر سے کچھ اور ہو، باہر سے کچھ اور ہو۔ اور ایسے لوگوں سے تعلق توڑ لینا یا دوری بنا لینا، ایسا آپ کے اندر دیکھا گیا ہے۔ آپ کی انٹیوٹیو پاورز ہی آپ کے سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے۔ یہی چیز آپ کو مومن کی خصوصیات، یعنی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور آپ کے اندر بھی یہ ویژن ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھانپ سکتے ہو، آنے والے خطرے کو بھانپ سکتے ہو، آنے والے فراڈ سے بچ سکتے ہو۔ یعنی آپ کے اندر یہ طاقت اللہ نے بلڈ ان کوالٹی دی ہے کہ لوگوں کو پڑھ لینا، حالات کے بارے میں معلوم ہو جانا، ایسا آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ ہونے والی چیزوں کو کئی سال پہلے سے معلوم کر لینا، یہ آپ کے اندر دیکھا گیا ہے۔ اپنے سپنوں کے اندر، اپنے ڈریمز کے اندر آپ کو اشارے ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کام اس وقت پورا ہوگا، یہ ایسا ایسا ہوتا آپ کی زندگی میں نظر آئے گا۔ یہ جب صحیح وقت آنے والا ہوتا ہے تب اکثر اپنے ڈیسیشن، اپنے فیصلوں کو آپ بدل لیتے ہو۔ پلاننگ کرنے کے معاملات میں آپ لوگ بہت ہی شاندار ہو، بہت ہی زبردست ہو، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں چوک کر دیتے ہو، اس پلان کو عمل کرنے کے چکر میں ڈیلے کر دیتے ہو، موقع آتا موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ آپ لوگ بہت اچھے ایگزیکیوٹرز نہیں ہوتے، جو پلان کیا وہ پڑا رہ جاتا ہے، اور اس پہ ایگزیکیوٹ نہ کر پانا یہ آپ کی ناکامی اکثر بنا دیتا ہے۔ آپ لوگ پراپر پلاننگ کرتے ہو ہر چیز، جیسے فور سے ایگزامپل پیزا بنانا ہے تو 2-3 لاکھ روپے کی مشینیں خرید لی، سب کچھ کر لیا، سب چیزیں لا کر رکھ لی، لیکن جب اس کو بنا کر بیچنے کی بات آئی تو ہار مان لی کہ یہ بہت محنت کا کام ہے، بہت گرمی لگ رہی ہے، بہت یہ 10 چیزیں اور خیال آتے، پھر آپ کچھ اور چیزوں پہ چلے جاتے ہو۔ اکثر اوقات اپنے بنے بنائے پلان پر پانی پھیر دیتے ہو، پھر وہی مشینیں کوڑیوں کے بھاؤ کباڑی کو یا سستے داموں بیچنی پڑ جاتی ہے۔ یعنی اسٹرگل آپ کی بن جاتی ہے، لائف میں بہت اسٹرگل کرتے ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، بتانا کمنٹس میں آپ اسٹرگل کر رہے ہو، آپ جدوجہد کر رہے ہو، ہر چیز آسانی سے آپ کو پلیٹ میں سجی سجائی نہیں ملتی، بہت محنت کر کے آپ لوگ حاصل کرتے ہو۔ اپنی زندگی کے سیکنڈ ہاف میں آپ لوگ بہت کامیاب ہوتے ہو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جاتے ہو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں اس کے مقابلے میں جو بڑی عمر کے جو پائسز ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کے اندر انٹیوٹیو پاورز ہوتے ہیں، پھر اتنا بڑا تجربہ آپ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کامیاب کر دیتی ہے، اور حالات کی مار نے آپ کو اتنا مضبوط کر دیا ہوتا ہے کہ اب آپ کوئی غلطیاں نہیں کرتے اور اسی لیے آگے بڑھ جاتے ہو۔ آپ لوگ بہت جلدی میچیور ہو جاتے ہو، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوسرے زوڈک سائن کے مقابلے میں آپ لوگ میچیورٹی کے ہائیسٹ لیول پہ چلے جاتے ہو۔ آپ لوگ اپنی ایج سے آگے چلتے ہو، مینس کہ اگر آپ کوئی بات کرتے ہو تو سامنے والا حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ بڑوں بوڑھوں والی باتیں یہ کیسے کر رہا ہے، مینس اپنی عمر سے زیادہ بڑی عمر کے لوگوں جیسی باتیں کرنا، ایسا آپ پائسز میل فیمیل میں دیکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھار پلان آپ اس طرح سے کرتے ہو چیزوں کو کہ رکاوٹیں بہت آتی ہیں لائف کے اندر۔ آپ کا دوستوں کا جمگٹھا نہیں ہوتا، یعنی کہ 10-15 دوست ہوں، ایسا نہیں، چند دوست ہوں گے ایسے جو آپ کے کام آئیں یا آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں، ایسے دوست آپ کو پسند ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایڈمائر کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کو بہت محبت کرتے ہیں لیکن آپ سب سے محبت نہیں کرتے، کوئی ایک ہوتا ہے جسے آپ اپنا سمجھتے ہو۔ اکثر اوقات آپ کا تنہائی پسند ہونا، الگ الگ رہ کر کچھ چیزیں سوچنا، کیونکہ آپ لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہو، کہیں نہ کہیں آپ اسپریچولی کنیکٹڈ ہوتے ہو، تو اکیلے میں رہنے میں زیادہ آپ لوگ محفوظ محسوس کرتے ہو، یا آپ کی ایک عادت ہے کہ آپ اکیلا رہنا پسند کرتے ہو۔ ہزاروں لوگوں سے دوستی کر کے نبھانے سے اچھا آپ ایک دوستی ایسی نبھاتے کہ دنیا یاد کرتی ہے۔
آپ بہت ہی میننگ فل قسم کے اور بہت ہی سالڈ قسم کے رشتوں کو چنتے ہو. آپ ایسے دوست چنتے ہو جن سے آپ کا مائنڈ ملتا ہو، جن کا عقیدہ آپ کے ساتھ میچ کرتا ہو، جن کا نظریہ آپ کی سوچ آپس میں ملتی ہو. کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو اپنی رائے رکھتا ہو یا ان کے عقیدے سے الگ سوچتا ہو، وہ کبھی ان کے ساتھ نہیں چلے گا، کبھی ان کا دوست نہیں بن سکے گا. نارملی جو عقیدہ ہوتا ہے لوگوں کا، اس سے آپ کا عقیدہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ دنیا کو اپنی اینک سے دیکھتے ہو. بعض اوقات جیسے مذہب کے بارے میں ان شارٹ میں بتاتا ہوں، ہر کوئی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا. جیسے مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں جا کے کیوں نماز پڑھی جائے جبکہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ وہ اکیلے آدمی کی نماز کا فائدہ ملتا ہے، جبکہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں جماعت کا پورا فائدہ، یعنی جتنے لوگ نماز میں ہوتے ہیں ان کا فائدہ آپ کو ملتا ہے. یہ چیز نہیں سوچتے. تو بعض اوقات اپنے طریقے سے مذہب کو توڑ موڑ لینا یا اپنے عقیدے مذہب کو لے کر بنا لینا، ایسا بھی پائسز میں دیکھا جاتا ہے. آپ لوگ بگ ڈریمرز کے ہیں، بڑے خواب دیکھنے والے، بڑے بڑے خواب دیکھتے ہو، اور یہ آپ کا ایک لاجک ہے کہ آپ ہر وقت سپنوں کی دنیا میں رہتے ہو. بڑے سپنے دیکھنا اور ان کو ساکار کرنا، کیسے ان سپنوں کو پورا کیا جائے اس کے بارے میں سوچتے رہنا، ایسا دیکھا جاتا ہے. کمیونیکیشن کے آپ لوگ چیتے ہوتے ہو، کنگ اور کوئین ہوتے ہو، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. بول چال میں آپ کا جواب نہیں ہے. کسی کو اپنی رائے میں لے کر آ جانا، کسی کو کنونس کر لینا، کسی کو ایز اے لیڈرز کسی کو گائیڈ کرنا، یہ بہت آپ کے اندر دیکھا گیا ہے. آپ لوگ پریچرز اور ٹیچرز اور پروفیسرز اس فیلڈ میں اگر جاتے ہو بہت اچھے ہوتے ہو. آپ ان چیزوں میں بہت آپ کا دماغ چلتا ہے. اگر آپ فوڈ کے بزنس میں آتے ہو تو آپ کے جو انوویٹیو قسم کے آئیڈیاز کے ساتھ فوڈ کے اندر کچھ نئی چیزیں لے کر آؤ گے. آپ مینجمنٹ کے حوالے سے، ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے بہت اچھے ہوتے ہو. کمیونیکیشن جیسے ہم نے بولا، بول چال میں بھی بہت اچھے ہوتے ہو. آپ لوگ اگر بولنے پہ آؤ تو گھنٹوں کسی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتے ہو. میڈیکل کی لائن کے اندر بھی بیسٹ سرجنز کے اندر پائسز آپ کو زیادہ تر ملیں گے. ایون ڈاکٹرز میں بھی بیسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ایون ڈینٹسٹ بھی بڑے اچھے آپ کو ملیں گے، تو زیادہ تر پائسز ملیں گے. بعض اوقات اسپورٹس کے اندر بھی کئی پائسز آپ کو نظر آئیں گے، لیکن بہت کم ہی ایسا دیکھا گیا کہ اس کیریئر میں پائسز جائے. کہ واٹر سائن آپ کا ہوتا ہے تو واٹر سپورٹس، سوئمنگ ہو گیا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی جو پانی سے جڑی ہوئی ہو، تو وہاں بھی آپ سروائیو کرتے ہو، وہاں بھی اچھا کرتے ہو. جہاں بھی آپ چلے جاؤ، جس بھی گیدرنگ میں چلے جاؤ، وہاں کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ پائسز کے اندر دیکھا جاتا ہے. چاہے حالات جیسے بھی ہو، اگر محبت کرنے والے لوگ ان کے ارد گرد ہیں تو ان کو کوئی گلہ نہیں ہے، دنیا سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، بس ان کو محبت کرنے والے لوگ چاہیے. آپ لوگ بہت ہی لکی تو ہوتے ہو، محنتی بھی ہوتے ہو، یعنی دونوں طرف سے آپ جو وہ جھنڈے گاڑتے نظر آتے ہو. لیکن شاید محنتی آپ لوگ اتنے نہیں ہوتے ہو کہ جتنے زیادہ لکی آپ لوگ دیکھے گئے ہو. آپ کا کوئی بک آف لا نہیں ہوتا قانون کو جیسے پیروی کرنا، یعنی اپنے قانون خود بناتے ہو، اپنے لاز آپ خود بناتے ہو. اسی لیے انہی وجہ سے آپ کو باغی بھی کہا جاتا ہے. اکثر اوقات سوچتے کچھ ہے، بولتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے. جیسے شاپنگ پہ جانا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز تو لینی نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے دیکھا اچھا لگا تو لے لیا، ایسا بھی ہو جاتا ہے. آپ واحد ایسے زوڈک سائن ہے کہ غریبی میں بھی سکون سے ہو اور امیری میں بھی سکون سے ہو، یعنی پیسہ بھرپور ہے تو بھی آرام سے ہو، اور اگر نہیں ہے پیسہ تو بھی کوئی شکوہ نہیں، تو بھی سکون میں رہ رہے ہو. آپ لوگ خرچے کے بڑے پختہ ہوتے ہو، بڑے 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 خرچے کر دینا. آپ ایسا زوڈک سائن ہے جو 1 کروڑ ایک دن میں لوٹا سکتا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ اتنا خرچہ کر دینے والا زوڈک سائن ہے تو پیسے کی کوئی ویلیو نہیں، کہ پیسہ جمع کرنا ہے، اس کو کہیں انویسٹ کرنا ہے، اس کو کہیں سرمایہ کاری کرنا ہے، کہیں اس کو لگا کر اس سے ہائیسٹ ریٹرنز حاصل کرنا ہے، یہ فکر آپ کو نہیں ہے. بس اس کو خرچہ کیسے کرنا ہے، کیسے اپنوں پر اس کو لٹانا، کیسے خرچہ کر دینا، یہ آپ کی سوچ ہوتی ہے. آپ کوئی کاروبار کر رہے ہو، آپ کے انڈر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کے پیسے کو مانیٹر کرے، اس پیسے کو کہیں لگا کے ملٹیپلائی کرے، تو آپ لوگ بڑے اچھے کاروباری ہو. اور خود اگر یہ سب کر رہے ہو تو آپ سوچ سکتے ہو بڑے خرچے کر کے کاروبار کا سارا پیسہ گنوا دینا، ایسا بھی دیکھا جاتا ہے. کیونکہ انٹیوٹیو پاورز آپ کے اندر بہت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بانٹنے کے لیے رزق دیتا ہے، آپ لوگ بانٹنے والے ہوتے ہو، یعنی پیسہ رکھنا بینک میں پڑا رہے نہیں، اس کو بانٹ دو گے. کسی کو کوئی ادھار چاہیے کسی کو تو اس کو دے دیا پیسہ، ایسا بھی دیکھا گیا ہے. نیچرلی آپ لوگ سوشل ورکرز ہوتے ہو، لوگوں کی تکلیف آپ نہیں دیکھ سکتے، لوگوں کے کام آنا، ان کو مشکل سے نکالنا، ایسا دیکھا گیا ہے. بعض اوقات جلد بازی میں سوچے سمجھے بغیر فیصلے کر کے آپ مشکلات میں بھی آ جاتے ہو. کسی کو تکلیف میں دیکھنا، پریشانی میں دیکھنا، اپنا سب کچھ اس کو دے دینا، ایسا بھی آپ کے اندر دیکھا گیا ہے. اس بات پہ اکثر آپ کے فیملی ممبرز آپ سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ سب کچھ اٹھا کے دوسروں کو دے دیتے ہیں، اپنے لیے کچھ رکھتے نہیں ہیں، اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں بچاتے. چونکہ آپ لوگ محنت سے پیچھے ہٹنے والے ہوتے نہیں ہو، سخت محنت کرنے والے، تو یہی پیسہ جو آپ دے دیتے ہو وہی آپ ملٹیپلائی کر کے دوبارہ بھی بنا لیتے ہو. آپ کی ملٹیپل فیسز ہوتے ہیں، لوگوں کو کون سا چہرہ دکھانا یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے.
کس سے کب کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیوں بولنا ہے، اس کی سمجھ کا ہونا ایسا آپ کے اندر دیکھا گیا ہے. ہر بندے کے ساتھ اس کے مطابق، اس کے نیچر کے مطابق بات کرنا ایسا آپ کے اندر دیکھا گیا ہے. اگر آپ ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، تو ہر اسٹوڈنٹ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو پڑھاتے ہو. ہر اسٹوڈنٹ کو ایک جیسا آپ لوگ نہیں سمجھتے. ایک ہی وقت میں آپ لوگ پارٹی اینیملز یا پھر بہت زیادہ مذہبی، بہت زیادہ ریلیجیس بھی دیکھے گئے ہو. ایک ہی وقت میں یا تو بہت زیادہ نیگیٹو یا بہت زیادہ پازیٹیو بھی آپ کو دیکھا گیا ہے. آپ کے مائنڈ کو پڑھنا، آپ کیا سوچ رہے ہو، کیا کرنے والے ہو، یہ جاننا بڑا مشکل ہے. آپ لوگ بہت ہی زیادہ ایموشنل قسم کے، جذباتی قسم کے کریچر مانے جاتے ہو. لیکن ایک اچھی چیز آپ کے اندر اور ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے اور برے کی تمیز بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ لوگوں کے کپڑے وغیرہ بھی آپ کی والدہ یا والد یہ سارے مینیج کر رہے ہوتے ہیں. آپ گھر کی چیزیں، اپنے جوتے جگہ پہ رکھنا، کپڑے جگہ پہ رکھنا، بہت کم پائسز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ مینیج کر کے ٹائڈی طریقے سے چلے. گندے رہنا عموماً والدہ بولتے نظر آتی، نہ لو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو. پائسز میں اکثر ایسا دیکھا گیا، یعنی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، یعنی چیزوں کو مینیج کرنا، یہ بہت کم پائسز میں آپ کو نظر آئے گا. اگر کوئی بولنے والا نہ ہو، لیٹس اللہ نہ کرے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، یا کوئی بولنے والا نہیں کہ بیٹا نہا لو، تیار ہو جاؤ، دھو لو، نہ دھو لو، صحیح ہو جاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ، تو یہ مہینوں تک بغیر نہائے رہ سکتے ہیں. جب تک ماں باپ کا سپورٹ ہوتا ہے تو ان کے پیسوں پہ عیش تو ہوتا ہے، یعنی آرام کرنا، کام نہ کرنا. لیکن جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو آپ وہ کام کر جاتے ہو جو پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے کوئی آپ کے بارے میں. ایسے کام کر جاتے ہو. آپ لوگ مشکلات کے اندر پھنس کر ہی اچھا آؤٹ پٹ دیتے ہو. جب مشکلات آتی ہیں بہترین پرفارمنس آپ کی ہو جاتی ہے. اب لوگوں کو حیران کر دیتے ہو کہ ایسے مشکل حالات میں آپ کتنے حلوے کی طرح اس میں سے نکل گئے، کیا وجہ تھی. یعنی یہ پوری زندگی بھی کام نہ کریں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسا کام کریں گے کہ وہ سارا پیسہ جو ضائع کیا اس ٹائم میں اس کو ریکور کر لیں گے. جب کام کرنا ہے، سر پہ پڑی ہے تو کام کر کے ہی چھوڑو گے. پھر آرام پسندی، کمفرٹ زون کو بائے بائے کر دو گے. پھر آرام نہیں کرنا، پھر کام ہی کام کرنا ہے. آپ کو پیار ملتا ہے لوگوں سے کیونکہ آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، تو لوگ بھی آپ کے کام آتے ہیں، محبت کرتے ہیں. سوسائٹی میں، سماج میں آپ کی ایک عزت، آپ کا رتبہ ہونا، آپ کا مرتبہ ہونا ایسا دیکھا گیا ہے. آپ لوگ واٹر سائن ہو، لیکن آپ کا موڈ سوئنگ ہونا، آپ کے ارادے بدل جانا، یہ ہوا کی طرح ہے، تیز رفتاری سے چیزیں چینج ہو جانا. یعنی ایک گھنٹے میں 20-25 پلان بنا لو، ایسا بھی دیکھا گیا ہے. یعنی کئی پلانز بناؤ گے، اس میں سے پھر ایگزیکیوٹ کس کو کرنا ہے اس میں کنفیوز ہو جانا. ایک ہی وقت میں آپ بہت خوش ہو جاؤ گے، ایک ہی وقت میں آپ بہت اداس، بہت ہی زیادہ ڈسہارٹیڈ ہو جاؤ گے. آپ وہ زوڈکسائن ہیں جو کائنات کی رازوں کے اوپر باتیں کرنا پسند کرتے ہو. نہیں، مائنڈ سائنسز چاہے آپ کا ٹاپک، آپ کا سبجیکٹ ہو نہ ہو، لیکن مائنڈ سائنسز میں آپ پائسز، میل فیمیل سب سے آگے ہوتے ہو. اسپریچول پریکٹسز میں اگر آپ آ جاؤ، مراقبے میں آ جاؤ، یا کسی طرح عبادت بندگی یا میڈیٹیشن میں آ جاؤ، آپ سب سے آگے نکل جاؤ گے. عقل سائنسز میں بڑے بڑے آپ کو پائسز نظر آئیں گے جو عقل سائنسز، ایسٹرولوجی، نیومرولوجی، جیولوجی، پامسٹری میں اپنا لوہا منواتے ہیں. گپت نالج یعنی چھپا نالج جسے کہا جاتا ہے، اس میں یہ بہت آگے ہوتے ہیں. لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو ٹیلی پیتھی میں بڑے ماسٹر ہیں کیونکہ لوگوں کے دماغ کو پڑھنے کا ہنر بچپن سے آپ کے اندر ہوتا ہے. جتنے لوگوں سے بھی آپ ملتے ہو ان سے ایکسپیرینس گین کرتے ہو، ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہو، کس طرح انہوں نے ترقی کی، کیا کیا، یہ سب سیکھنا بھی آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے. یعنی تجربے کار لوگوں میں بھی آپ کا لوہا مانا جاتا ہے، سب سے اوپر آپ ہی لوگ ہوتے ہو. کوئی بھی زوڈک سائن اگر آپ کے ساتھ ایک گھنٹہ بھی بیٹھ جائے، ان ایزی نہیں ہوگا، کبھی بھی بور نہیں ہوگا، کبھی بھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرے گا. بعض اوقات اپنی خوش قسمتی بھی آپ لوگوں سے بانٹ لیتے ہو. عموماً باس آپ کے اپنا جو پیسہ وہ کماتا ہے اصل کبھی نہیں بانٹے گا. ہاں، پروفٹ میں سے وہ کچھ شیئر بانٹ لے، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ ایسے زوڈک سائن ہو، اگر کوئی کاروبار کرتے ہو تو اپنی ٹیم کے ساتھ اپنا اصل بھی بانٹ لیتے ہو. آپ لوگ ناقابل یقین حد تک دوسروں کا فائدہ کرنے والے لوگ ہوتے ہو. اللہ کی پہنچ رکھنے والے، یا صوفی بزرگ کہہ لو، یا بڑے بڑے پیروں کا درجہ رکھنے والے جو لوگ ہیں، یہ زیادہ تر آپ کو پائسز نظر آئیں گے، یا ولی اولیاء وغیرہ، یہ پائسز آپ کو ملیں گے. آپ کو خوش قسمت ہونا چاہیے، یا خوش قسمتی محسوس کرو کہ آپ وہ زوڈک سائن ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے. آخری کھلاڑی ضرور ہو، یہ مت سمجھو کہ آپ سب سے ڈیگریڈڈ، سب سے نیچے درجے کے ہو. یہ سوچو کہ اللہ سے سب سے قریب ہو. اگر کوئی زوڈک سائن ہے تو وہ پائسز ہے. آپ کا کوئی دوست پریشان ہے، تکلیف میں ہے، تو جب تک اس تکلیف سے باہر آپ اس کو نہیں نکالو گے، جب تک اس مشکل سے باہر نہیں نکالو گے، آپ خود بھی تکلیف میں رہو گے. کچھ لوگ اپنے لک کے اوپر کامیاب ہوتے ہیں، ان کی قسمت ان کا ساتھ دیتے. کچھ لوگ اپنے اسکلز، اپنی مہارت کے اوپر کامیاب ہوتے ہیں. آپ دونوں طریقے سے کامیاب ہوتے ہو. لیکن زیادہ تر آپ کا جو ڈر ہوتا ہے، آپ کا جو فیلئر ہوتا ہے، آپ کی جو ناکامیابیاں ہوتی ہیں، یہ آپ کو کامیاب کر دیتی ہیں.
فیئر آف فیلئر یعنی ڈر کا، ناکامی کا ڈر، یہی آپ کو کامیاب کرنے کے لیے کافی رہتا ہے، اور یہی آپ کی زندگی کی بڑی کامیابی کی چابیاں ہیں۔ آپ کا کمرہ ٹائڈی نہیں ہوتا، جیسے ہم نے کہا نا، مینیج کر کے چیزیں نہیں چلتے۔ آپ کے والدہ، آپ کی ماں باپ، یہی آپ کے کپڑے وغیرہ سب جگہ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب کہ آپ کو پتہ ضرور ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، لیکن مینیج کر کے طریقے سے چیزوں کو رکھنا، ایسا آپ کے اندر نہیں ہوتا۔ کبھی بہت ہی بڑی حد تک آپ کا فیصلہ کرنا یا پھر کنفیوز ہونا، ایسا بھی دیکھا گیا ہے، یا ایک ہی معاملے کو لے کے یا تو کنفیوز ہوگے یا پھر فیصلہ لینے کی کرو گے۔ بہت ہی سیلف کریٹک قسم کے آپ لوگ میل فیمیل ہوتے ہو، اپنے ہی کاموں میں غلطیاں نکالتے رہتے ہو، اور اسی وجہ سے اکثر کنسسٹنسی کی کمی، یعنی ایک جٹ ہو کے کام کرنے کی کمی آپ میل فیمیل پائسز میں دیکھی گئی ہے۔ بعض اوقات ایسے بڑے بڑے فیصلے اپنی زندگی میں کرتے جو بڑی کامیابیاں آپ کو دلاتی ہے۔ آپ لوگ بہت ہی کریٹو ہوتے ہو، بہت ہی انوویٹو ہوتے ہو، بڑے بڑے فیصلے بھی لینے کی قابلیت آپ کے اندر ہوتی ہے، بہت ہی ڈیپ پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہو، ہر چیز کو گہرائی میں سوچنا، گہرائی سے کرنا، ایسا دیکھا گیا ہے۔ دنیا کے عظیم ترین پوئٹس کی بات کریں، آتھرز کی بات کریں، رائٹرز کی بات کریں، وہ بھی زیادہ تر آپ کو پائسز نظر آئیں گے۔ بڑے بڑے شیف کی بات کریں، کھانا بنانے والے، یا بڑے بڑے رائٹرز کی بات کریں، فنکار کی بات کریں، زیادہ تر آپ کو پائسز نظر آئیں گے۔ آپ کو فیم ملتا ہے، آپ کا جانا جانا، مقبول ہونا، لیکن بڑی محنت کر کے آپ وہ حاصل کرتے ہو۔ آپ کے انٹویٹیو پاورز تو ہوتے ہیں، لیکن آپ کا ہٹ کے، دنیا سے ہٹ کے سوچنا، کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ آگے آنا، یہ آپ کو کوئی نئی انوینٹ کرنے پہ مجبور کرتا ہے جو لوگوں کو بڑی کلک کرتی ہے۔ اسی کو پروڈکٹ لانچ کرنا اور اپنے طریقے سے ہٹ کے وہ چیز کرنا، یہ لوگوں میں وہ چیز کو وائرل کر دینا، ایسا پائسز میں دیکھا گیا ہے۔ ریسرچ کے تو آپ لوگ کنگ اور کوئین ہوتے ہو، ہر وقت ریسرچ کرتے رہنا، معلومات حاصل کرتے رہنا، ایسا دیکھا گیا ہے۔ آپ کسی کو بھی موٹیویٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہو، چاہے ایک ٹیم لیڈر کے طور پہ موٹیویٹ کرنا، آپ ایسا موٹیویٹ کرتے ہو کہ وہ ٹیم جان پہ کھیل کر بھی اپنے ہدف کو پورا کرے گی، اپنے ٹارگیٹس کو پورا کرے گی۔ اس طرح کے موٹیویٹرز آپ لوگ میل فیمیل ہوتے ہو۔ آپ کی کنونسنگ پاور بہت ہوتی ہے، ایزیلی کسی کو بھی اپنا ہم خیال کر لینا، اپنے خیال کے مطابق ڈھال لینا، اپنے نظریے پہ لے آنا، ایسا دیکھا گیا ہے۔ آپ لوگ بائی برتھ مائنڈ سائنسز میں ٹاپ کرے ہوئے ہوتے ہو، یعنی کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے مائنڈ سائنسز پڑھنا، لیکن لوگوں کے مائنڈ کو پڑھنا، ان کے مطابق ان کے مائنڈ کو کنٹرول کرنا، اس کا ہنر آپ کے اندر ہوتا ہے۔ اکثر اوقات جھوٹ بولنے میں بھی اکثر پائسز آپ کو بڑے ماہر نظر آئیں گے۔ اس خوبصورتی سے جھوٹ بولنا اور اتنا یقین کے ساتھ بولنا کہ وہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگے، ایسا بہت سارے پائسز میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ جھوٹ اسی وقت بولتے ہو جب کسی کا بھلا ہو رہا ہو، یعنی بلا وجہ جھوٹ نہیں بولتے، کوئی وجہ سے جھوٹ بولنا، کوئی بڑے حادثے کو ہونے سے روکنے کے لیے جھوٹ بولنا، کوئی بڑی بات ہونے سے روکنے کے لیے، ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ چاہے خود کتنا بھی جھوٹ بولتے ہو، لیکن جھوٹ بولنے والے آپ کو پسند نہیں ہوتے۔ آپ لوگ محبت میں پڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے ہو، آپ لوگ لوگوں کے جذبات سے اکثر کھیل جاتے ہو۔ فلرٹنگ تھوڑی سی طبیعت رہتی ہے، لیکن یہ کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ سامنے والے کا ریئیکشن کیا ہے۔ بہت کم ایسے چانسز ہے کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ آپ کو ہو، بہت ہوتا ہے ضرور ہے، لیکن بہت کم پائسز کو ہوتا ہے۔ لیکن غصہ چونکہ بہت ہائپر ہو جاتا ہے، ایک دم ہائپر ہو کے غصہ کرنا، یہ اکثر آپ کے رشتے ناتوں میں کڑواہٹ لے کر آتا ہے۔ کسی کو کچھ ایسا بولنا کہ سامنے ڈس ہارٹیڈ ہو جائے، ایسے معاملات بن جاتے ہیں۔ آپ لوگ ہر مقابلے میں جیتنا چاہتے ہو، چیلنجز کا سامنا کرنا چاہتے ہو، اور اکثر چیلنجز سے باہر بھی آ جاتے ہو۔ بعض اوقات جب بہت زیادہ رکاوٹیں آئیں تو آپ نیگیٹو طریقوں سے پیسے کمانے کی طرف بھی جا سکتے ہو، ڈرگز یا منشیات کی طرف بھی جا سکتے ہو۔ پائسز ایسا زوڈک سائن ہے جو اپنا دکھ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کا دکھ کو میگنیفائی کر کے محسوس کرتا ہے۔ دوسرے جو دکھ کے اندر ہیں، جس طرح کا دکھ محسوس کرے، اس سے کئی گنا زیادہ ان کو دکھ ہوتا نظر آئے گا۔ ایموشنلی بہت ہی زیادہ سینسیٹیو آپ کو دیکھا گیا ہے۔ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو خوشی دینے کے لیے آپ زندگی کا ہر مشکل کام بھی کر جاتے ہو۔ اللہ نے آپ کو وہ پاورز دی جو کسی بھی قسم کی نیگیٹو ترین حالات کے اندر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ایسا آپ کے اندر دیکھا گیا ہے۔ آپ وہ زوڈک سائن ہے جو اپنی نیگیٹیوٹی کو بھی انجوائے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ گناہ بھی کرتے ہو تو یہ سوچ کے کہ اللہ سے معافی تو مانگ لیں گے، یا معافی تلافی ہو جائے گی، سب کچھ بخشا جائے گا، ایسا سوچ کے گناہ کر رہے ہوتے ہو۔ بعض اوقات آپ کی اپنی ہی طاقت آپ کے خلاف ہو کر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ لوگ بہت زیادہ جذباتی، بہت ہی سینٹیمنٹل، بہت ہی بھاوک، بہت ہی ایموشنل دیکھے گئے ہو۔ جب آپ لوگوں کو سمجھنے لگ جاتے ہو، لوگوں کی باتوں کو آپ کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے، تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دل کو لگتی ہیں، آپ مائنڈ کر جاتے ہو، آپ برا لگا جاتے ہو۔ معمولی سے معمولی بات کو دل پہ لگا لینا، جو بات پہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے اس پہ ریئیکٹ کر دینا، اور بات کا بتنگڑ بنا لینا، بات کو بڑھا چڑھا دینا، ایسا بہت آپ کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ ایون کاروبار میں بھی کسی کی بات بری لگ گئی، اچھا چلتا پھرتا کاروبار آپ بند کر دو گے، چاہے وہ پارٹنر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ہر طرح سے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ کوئی چیز بری نہیں لگنی چاہیے، آپ کو برا لگا تو اچھا چلتا پھرتا
ماحول یا اچھا ماحول بھی برے ماحول میں تبدیل ہو جائے گا. بعض اوقات مضبوط سے مضبوط پارٹنرشپ بھی اگر ٹوٹتی ہے وہ اسی بیس پر ٹوٹ جاتی ہے. آپ کا نیچر بہت ہی امپلسو ہے, یہ اکثر بنتے کاموں کو آپ کے لیے بگاڑ دیتا ہے. بعض اوقات مشکل حالات کا سامنا کرنے سے بچنا یہ بھی آپ کے لیے بڑا لاس کا باعث بنتا ہے. اسی وجہ سے بعض اوقات بڑی بڑی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دینا ایسا بھی پائسز میں دیکھا گیا ہے. بہت زیادہ سوچنا, حد سے زیادہ سوچنا اکثر اوقات آپ کے فیصلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. آپ ڈیسیژن میکنگ میں کنفیوژن محسوس کرتے ہو. کسی کی باتوں میں آ کے اپنی کشتی جلا دینا ایسا بہت آپ کے اندر دیکھا گیا ہے. کوئی بولے ایسا کر لو ویسا کر لو, آپ اس کی بات مان لو گے بغیر انویسٹیگیٹ کیا. ایسا بھی اکثر آپ کو بڑے لاسز کی طرف لے کے جاتا ہے. دوسروں کا کیا بھی اپنے سر لے لیتے ہو, دوسروں کی غلطیوں کو بھی اپنے سر لے کے پھر آپ تھک بھی جاتے ہو, کیونکہ آپ دوسروں کے معاملات میں اتنے الجھے رہتے ہو کہ اپنے آپ کو تھکا لیتے ہو. یہاں آپ کی کریٹیوٹی, آپ کی انوویشنز بہت متاثر ہوتی ہے. آپ کا نرم دل ہونا, کائنڈ ہارٹیڈ ہونا, لوگ اس کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. کیونکہ آپ لوگ بورن ایکٹرز ہوتے ہو تو اپنے دل کے اندر کی باتیں آپ شیئر کرتے ہی نہیں ہو. اسی وجہ سے دل میں ہر چیز کو جمع رکھنا یہ اکثر اوقات آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. آپ کے اندر کے یہ جذبات جو آپ جمع کر کے رکھتے ہو اچانک بڑے لاوے کی شکل لے لیتا ہے. اور لاوے کا پھٹنا مین سامنے والے کا بیڑا غرق ہونا. اپنا کام تو خراب کرتے ہو, سامنے والے کا کام خراب کرنا, اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھ پانا, ایک دم ہائپر ہو کے سامنے والے کو کچھ ایسا بولنا کہ وہ ڈس ہارٹڈ ہو جائے یا ہرٹ ہو جائے. ایسے معاملات پھر کرتے ہو. کچھ ایسا بول جاتے ہو جو 10 سال یا 20 سال بھی وہ بھولے گا نہیں. ایسی باتیں آپ اس کو بول جاتے ہو. آپ لوگ زیادہ تر اپنے ہی لوگوں سے شکار ہوتے ہو. آپ کے اپنے ہی آپ کی کشتی ڈبوتے. باہر والے آپ کو اتنا بگاڑ نہیں سکتے جتنے اپنے لوگ آپ کے بگاڑ جاتے ہیں. آپ کے قریبی لوگ ہی زیادہ تر آپ کا شکار کرتے ہیں یا آپ کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. آپ لوگ اوور سینسیٹیو ہو جاتے ہو. بعض اوقات اوور سینسیٹیو ہونا, اوور ریئیکٹیو ہو جانا ایسا بہت آپ کے اندر دیکھا گیا ہے. ایسے وقت میں ایسی پلاننگز کرنا جس کی ضرورت نہیں ہے, ایسی پلاننگ کر کے اپنا اور بیڑا غرق آپ لوگ کر دیتے ہو. کبھی کبھار یہ لوگ پائسز دوسروں کو چھیڑنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. کون کس سے کیسے چھڑے گا, کیسے اس کو مرچیاں لگیں گی, کیسے وہ جیلس ہوگا یا کیسے وہ ہائپر ہوگا, یہ چیزیں کسی کو ہائپر کر دینا, کسی کے ویک پوائنٹ سے فائدہ اٹھانا, ایسا بھی اکثر پائسز میں دیکھا گیا ہے. کبھی کبھار امپریکٹیکل بھی دیکھا گیا ہے. یعنی خوابوں کی دنیا میں رہنے والے میل فیمیل آپ پائسز ہوتے ہو. آپ پلاننگز کی دنیا کے کنگ کوئین ہوتے ہو. اتنی پلاننگز کرو گے, اتنے خواب دیکھو گے, اتنا اسٹرکچر کرو گے, لیکن اس کو عمل کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں. اتنے سارے پلاننگز, اتنے سارے خیالات, اتنے سارے تھاٹس, لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آپ کو نہیں ہوتا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پلاننگ کو آپ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر پاؤ, اور کرتے کرتے ہی آپ بڑے دوسرے پلاننگز کی طرف چلے جاتے ہو. اللہ کا بڑا لک, بڑا آپ کی قسمت کا بڑا چمکنا, اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہونا, بڑے بڑے کام آپ کے بن جاتے ہیں. پائسز وہ زوڈک ہے جس کو اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے. نئے نئے راستے اگر سجائی دیتے ہیں, اللہ کی طرف سے سجائی دیتے ہیں. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام پائسز کو پسند آئے گی. باقی کے زوڈک بھی جلد اپنی ویڈیو سامنے لنک پہ کلک کر کے دیکھ سکو گے. کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اور کتنا ریلیٹ کرتے ہو آپ پائسز, یہ بھی ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.